الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلكم فاولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے، لاتعداد انگنت درود و سلام آفتاب ہرا، پیغمبر آخر الزماں، وارث کون و مکان، تاجدار کائنات، محسن انسانیت، ہادی انس و جاں، محسن کائنات، محسن مخلوقات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرور مرسلاں، قائد الانبیاء، شفیع معظم، رسول مکرم، نور مجسم، سید عالم، سرور عالم، سید الکونین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں، بے حد و بے حساب رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ایک سوال کے جواب کے لیے اپنی حاضری پیش کی ہے۔ بہت سارا سوال گردش کر رہا ہے اور خاص طور پر ربیع الاول شریف میں یہ بہت زیادہ مسائل سوال و جواب کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے 12 ربیع الاول شریف کو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس دن تو آقا علیہ السلام کا وصال ہے، آپ کی وفات کا دن ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے؟ ولادت باسعادت کا دن کون سا ہے؟
مختلف طرح کے آرا اور مختلف طرح کی باتیں یہ گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ آئیے ہم اس الجھن کی سلجھن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں پڑ جائیں کہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے وہ وفات کا دن ہے، خوشی نہیں منانی چاہیے۔ یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بروز سوموار، جسے ہم پیر والا دن کہتے ہیں، بروز سوموار پیر والا دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول شریف میں کائنات ارضی میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کا ظہور پر نور ہوا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، حضرت سیدہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے آنگن میں، آپ کے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ اصل سوال یہ ہے، میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے نازل کردہ پاک قرآن مجید فرقان حمید، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا حکم فرمایا ہے، اس کو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے، تاکہ ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ کسی وہم میں مبتلا نہ ہو، کسی وسوسے میں مبتلا نہ ہو، اور ہماری نئی جنریشن کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، بالخصوص ابلیس کی سازشوں کا شکار نہ ہو، ابلیس کے بہکاوے کا شکار نہ ہو۔ ہماری نیو جنریشن اور ہمارے عوام یہ کسی بھی پروپوگنڈے کا حصہ نہ بنے، بلکہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ انتہا کی محبت میں، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں ڈھل جائیں۔ یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، اس رنگ میں رنگ جانا ہی صبغت اللہ ہے۔ یعنی اللہ کا جو رنگ ہے، وہ رنگ کیا ہے؟ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، رومی کشمیر، جنہوں نے بڑی شورا آفاق کتاب لکھی ہے سیف الملوک، انہوں نے اس میں ایک شعر میں خوبصورت اس انداز کو پرویا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں وہ لکھتے ہیں، کچا رنگ للاری والا کدے چڑھدا کدے لیندا۔ توجہ ہے؟ کچا رنگ للاری والا کدے چڑھدا کدے لیندا، او پکا رنگ محمد والا چڑھیا کدی نہیں لیندا۔
مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی غلامی کا رنگ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا رنگ، یہ رنگ ہی تو صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ اس لیے دنیا کے ادھر ادھر کے نعروں کی بجائے آپ اگر یہ نعرہ لگائیں نا کہ الحمدللہ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دیکھنا یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سبق دیتا ہے، دین اسلام کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ آج کا جو عمل میں بتانے لگا ہوں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے، اور جو اس عمل پہ لگ گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارکہ کا عمل، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا عمل، آج یہ اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے، حضور علیہ السلام کی پاک آل کا عمل مبارک کیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل مبارک کیا ہے۔ جس امتی نے، جس کلمہ پڑھنے والے میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے نوجوان نے، میری بیٹیوں، بہنوں، میرے بیٹوں، بھائیوں نے اس عمل مبارک کو اپنا لیا، تا صبح قیامت، تا صبح قیامت انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک دنیا جہاں کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بیڑے پار فرما دے گا، نیا پار لگا دے گا۔ خدا وند قدوس، خدا وند متعال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یاد رکھیں، اس عمل مبارک کی برکت سے اتنا نوازے گا کہ کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اچھا، پوری کائنات میں اس کے خزانے بٹ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، بدھ مت، پوری کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کو روزی کون پہنچا رہا ہے؟ اونچی بولیے ذرا، اللہ سبحانہ و تعالی۔ حضرت مشدی صاحب، کون پہنچا رہا ہے روزی؟ اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عالم ارواح کے اندر ایک جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کا نام ہے جلسہ توحید، توحید کانفرنس، جس میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ روزے ازل سے لے کر روز ابد تک تمام ارواح کو اس میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس میں، اس جلسے کے اندر عیسائیوں کی روحیں بھی ہیں، سکھوں کی روحیں بھی ہیں، ہندوؤں کی روحیں بھی ہیں، کفار و مشرکین کی روحیں بھی ہیں، گستاخ اور بے ادب روحیں بھی ہیں، ادب والے بھی ہیں، منافقوں کی روحیں بھی ہیں، عاشقوں کی روحیں بھی ہیں، نہ ماننے والوں کی روحیں بھی ہیں، ماننے والوں کی روحیں بھی ہیں، اولیاء و صالحین کی روحیں بھی ہیں، شہدائے کرام کی روحیں بھی ہیں، صدیقین کی روحیں بھی ہیں، انبیاء و مرسلین کی روحیں بھی ہیں۔
तमाम अरवाह को इकट्ठा करके, अल्लाह अकबर, बात बड़ी मजे की है, बड़ी लतीफ है, बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं करने लगा हूं। पूरी कायनात की रूहें रोजे अजल से रोजे अबद तक जितनी भी रूहें दुनिया में आनी हैं, तमाम की तमाम रूहें उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। हजरत जामी साहब, बात समझ आ रही? तमाम की तमाम अरवाह वहां पर, अपनों की भी बिगानों की भी। बिगाने वो हैं जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। अपने वो हैं जो महबूबे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। तमाम अरवाह मौजूद हैं, कॉन्फ्रेंस का ऐलान होता है और यहां पर खिताब रब्बे जुल जलाल खुद फरमाता है। खिताब रब्बे जुल जलाल का, और यहां पर जलसा जब होता है शुरू, तो खिताब होता है अलस्तु बिरब्बिकुम। शाह हसनैन रजा साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा, बात बड़ी दिलचस्प है। खिताब होता है और खिताब फरमाने वाला आफताबे हिराक मालिक, हबीबे मुकर्रम का परवरदिगार, ताजदारे अर्जो समा का अल्लाह, पूरी कायनात का खालिक व मालिक व राजिक खुद खिताब फरमाता है। और खिताब का मौजू क्या है? बताओ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा? अब जो है तवज्जो चाहूंगा, सुनने के लिए अगर कान ही नहीं तो सुनाया किसको जाएगा? देखने के लिए आंखें चाहिए, इकरार करने के लिए जुबान चाहिए, बोलने के लिए, इजहार के लिए जुबान चाहिए। हजरत पीर मोहम्मद हसनैन रजा साहब, वो तो आलमे अजसाम नहीं है, आलमे अरवाह है, वहां पर तो रूहें हैं, रूहें हैं। बोले कौन? बोले कौन? वक़्त की अजीम हस्ती, बल्कि हजरत सैयदुल शाह, आपने भी इसका नक्शा खींचा, और ये अल्लाह वालों की जो बातें होती है ना, इनको समझने के लिए इन कानों के साथ साथ दिल के कानों की भी जरूरत होती है। दिल को जो अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? दिल को जो अकल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? दिल के कानों में अक्लमंद होना चाहिए। ये गाफिल दिल, जाहिल दिल, जो जिक्र इलाही से महरूम है, रब ताला का फरमान होता है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,
دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دل بھی مسلمان ہونا چاہیے. یہ تصدیق ہے جو زبان پہ الفاظ ہیں ان کی تصدیق کرے. تو خطاب ہوتا ہے الست بربکم. کہیں سے آواز نہیں آئی. جدھر سے سوال ہوا تھا، جہاں خطاب ہو رہا تھا، قریب سے آواز آتی ہے قالو بلا، ہاں تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے. حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس کا نقشہ کچھ اپنے انداز سے اس طرح کھینچا. فرمایا کن فیکون، جدا فرمایا تے اسامی کولے ہاسے. ہک لا مکان، مکان سی ساڈا، ہک آن وچ خاک رلیا سے، ہک ملک اسانو سجدے کر دے، ہک آن وچ بت پھنسیا سے. بلے شاہ نفس پلید پلید چکی تھا، اساں مڈوں پلید تناسے. اور جس طرح کہ میں نے کہا مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڑا، آپ یوں پھر اپنا انداز اپناتے ہوئے فرماتے ہیں کن فیکون تنکل دی گلے، اساں اگے پریت لگائی، تے میں حرف نشان نہ آہا، جدو دتی میم گوائی، اجے تے سانو او پہ دس دے، بیلے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رل دوویں بیٹھے جد سکھ دوہانو آئے. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 یہ پڑھی ہے. میں نے جس کا مرضی ترجمہ اٹھا لیں، اپنے گھر میں قرآن مجید کھولیں، قرآن پاک کو کھولیے اور ترجمہ نکالیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، پیغمبروں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، اس کے اور ضرور مدد کرو گے. اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبروں سے عہد لے رہا ہے کہ میرے محبوب کی مدد کرنا اور اس پر ضرور ایمان لے آنا، اس پیغمبر پر جو تمہارے پاس آئے گا. ابھی تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے، ابھی تو عالم اجسام میں معاملات نہیں ہوئے، لیکن رب تعالیٰ پہلے ہی اپنے محبوب پیغمبر کا تمام انبیاء، تمام مرسلین ان سے عہد لے رہا ہے. یاد رکھیں یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ پہلے جلسے سے ہٹ کر ہے، اس کو ہم جلسہ میلاد کہتے ہیں.
پہلے جلسہ توحید ہوتا ہے تو خطاب صرف اتنا ہے، کتنا؟ الست بربکم، جواب آتا ہے قالوا بلا۔ یہ روح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن سے جواب ملتا ہے ہاں تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے بعد فوراً یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، پھر جلسہ میلاد ہے۔ اب جلسہ میلاد میں رب تعالیٰ نے فرمایا ساری روحیں نکل جاؤ، کفار و مشرکین اب نہیں داخل ہو سکتے، یہود و نصارہ داخل نہیں ہو سکتے، غیر مسلم بد عقیدہ داخل نہیں ہو سکتے، ایون کہ مسلمانوں کی روحیں بھی اس میں نہیں آ سکتی، اولیاء کی روحیں بھی نہیں آ سکتی، علماء کی روحیں بھی نہیں آ سکتی، محدثین مفکرین مفسرین کی روحیں بھی نہیں آ سکتی۔ یا اللہ کنہوں نے آنا ہے؟ فرمانے باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف انبیاء و مرسلین کی روحیں آئیں۔ اب یہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی روحیں ہیں، اور رب تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یاد کرو وہ ویلا کون سا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور یہ جلسہ یار کے لیے منعقد کیا گیا۔ اب اگر تو یہ دیکھا جائے کہ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اعتراض کس بات پر ہے؟ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ہے، تو پھر یاد رکھیں آقا علیہ السلام کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں بھی نہیں تھے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب صرف اور صرف ارواح کا عالم تھا، عالم ارواح تھا، تو اس میں اللہ پیغمبروں سے عہد لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے رسولو، میرے پیغمبرو، تم ضرور ضرور میرے محبوب کی اور محبوب کے آنے کی اطلاعیں ہو رہی ہیں کہ میرا محبوب آئے گا۔ محبوب ابھی ہزاروں سال، لاکھوں سال گزرے بھی نہیں، ابھی تو ہزاروں سال بعد یہ معاملہ ہونا ہے، اس محبوب نے آنا ہے، لیکن پہلے عہد لیے جا رہے ہیں۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ؟ اللہ اکبر۔ تو سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا، فرمایا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اے آدم علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، اے شیس علیہ السلام، آپ سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ ادریس علیہ السلام آپ گواہ ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام آپ گواہ ہو جاؤ، اسحاق یعقوب علیہ السلام آپ گواہ ہو جاؤ، سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں تم سب پر گواہ ہو جاتا ہوں کہ یہ عہد ہوا ہے۔ فمن تولی بعد ذلکم فاولئک هم الفاسقون، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے، اعراض کرے، یہ لوگ اطاعت سے خارج ہیں جو پھر جائے۔ اب ایمان سے بتائیے کیا پیغمبر اپنے عہد سے پھر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ اہمیت اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو بتا رہا تھا۔ بتانے کا مقصد اہمیت تھا کہ اس عہد کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد و پیمان اور عہد و میثاق لیا، اور ان سب پیغمبروں کی امتیں بھی اس میں داخل ہو گئیں کہ وہ پیغمبر اس عہد میں اپنے اصیل اور امتوں کے نمائندے تھے، جیسے نمازیوں کا امام نمائندہ ہوتا ہے،
اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں کہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی آمد کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے۔ اب میلاد یہ نہیں ہے کہ ڈھول بجائے جائیں، میلاد یہ نہیں ہے کہ بھنگڑے ڈالے جائیں، ڈانس کیے جائیں۔ ان حرام کاموں کو میلاد کے نام سے منسوب کرنا سراسر لا علمی ہے، کم علمی ہے، یا پھر ہٹ دھرمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا، میلاد کا معنی ہے ولادت باسعادت، آقا علیہ السلام کی پیدائش۔ تو آقا علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منا کر، آقا علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منا کر ہم شرک کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں، شرک کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں۔ زمین کی تہوں سے جیسے درخت کی جڑوں کو نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح شرک کو جڑ سے نکال دیا جاتا ہے۔ جو میلاد مناتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ایسا محبت کا انداز پیش کرتے ہیں کہ شرک جڑ سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیسے شرک جڑ سے ختم ہوتا ہے؟ بعض تو کہتے ہیں میلاد مناتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ بھائی میلاد منانا شرک نہیں ہے، بلکہ میلاد منانا شرک کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ کیسے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی شان یہ ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ کسی کوئی اس سے جنا گیا، نہ وہ خود کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، اور وہ کسی کا باپ نہیں۔ ان چیزوں سے وہ پاک اور منزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا کر ہم گویا یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو ربیع الاول شریف کے مہینے میں سوموار کے دن حضرت عبد المطلب کے شہزادے، آپ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں آمنہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جن کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جن کا نور جلوہ گر ہوا ہے، اور جن کے نور کی چمک ایسے ہوئی کہ حضرت اماں آمنہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے مکہ میں اپنے گھر میں رہ کر جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے کہ آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ پیدا ہوئے، اماں آمنہ کے آنگن میں آپ تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر اتنا نور چمکا، اتنی روشنی ہوئی، اتنے نور کے جلوے بکھرے، اتنی نور کی کرنیں پھوٹی کہ مجھے ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ اور صرف محلات ہی نظر نہیں آئے پیر صاحب، جو ملک شام کے اندر کوئی اونٹوں کی قطاریں جا رہی تھی میں نے ان کو بھی دیکھ لیا، ان کے گلوں میں جو رسیاں تھی میں نے ان کو بھی دیکھ لیا۔ اب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو نیو جنریشن اور میرے عوام اور پوری دنیا میں
امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں تک سن رہے ہیں وہ جان لیں کہ وہ بدبخت، بدقسمت، بد نصیب ہوگا جو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت میں خوش نہ ہو، آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی نہ منائے۔ اس سے بڑا بدبخت ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا بد نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر تکلیف کن کو ہوئی؟ تکلیف کن کو ہوئی؟ یہود و نصارہ کو تکلیف ہوئی، کفار و مشرکین کے گھروں کے چراغ بجھ گئے، ان کے چہروں کی لائٹیں بجھ گئیں، ابلیس بہت بڑی غم کی کیفیت سے دوچار ہوا۔ روایات میں آتا ہے جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے اپنے آپ کے واویلے کرنے لگ گیا، پیٹنے لگ گیا اپنے آپ کو، آہو بکا کرنے لگا، چیخو پکار کرنے لگا۔ اس کے چیلوں نے پوچھا تجھے کیوں موت پڑ گئی ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے آج تک ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا، چیختے ہوئے نہیں دیکھا، چنگھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا او بدبختو، آج وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا، جن کی خاطر کائنات کو سجایا گیا، اور جن کے آنے کا اعلان ہر نبی نے کیا، ہر پیغمبر نے کیا، ہر رسول نے کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اعلان ہوتے رہے، جن کے آنے کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں اللہ کے آگے مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری اولاد میں وہ رسول بھیج دے جو تو نے ازلوں سے خزانوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ شریف، تو جب گھر مکمل ہو گیا تو پھر رب تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ انعام عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام جاؤ میں نے آپ کو بخش دیا۔ عرض کی یا اللہ گھر بڑا عالی شان بنایا ہے، انعام تھوڑا ہے۔ مستری گھر بناتا ہے نا تو پھر گھر والوں کو کہتے ہیں جی انعام بھی دو، کام مکمل ہو گیا انعام بھی دو۔ دستور ہے نا، کام مکمل ہو جائے تو مالک انعام دیتا ہے، مالک کام کی خوشی میں انعام دیتا ہے۔ تو دستور ہے نا دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ نے فرمایا انعام دے دیا، آپ کو بخش دیا۔ عرض کی یا اللہ انعام تھوڑا ہے، گھر بڑا عالی شان بنایا، بڑی ریجاں لا کے بنایا ہے، انعام اور عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو بھی بخش دیا، آپ کے ماننے والوں کو بھی بخش دیا، آپ کی آل اولاد کو بھی بخش دیا۔ یا اللہ گھر بڑا عالی شان بنایا، تیری شان بڑی عظیم ہے، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، انعام چھوٹا ہے، یا اللہ انعام بڑا عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر مانگو ابراہیم کیا مانگتے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا اللہ اکبر ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار، کیونکہ صرف آپ دعا نہیں مانگ رہے تھے بلکہ دعا آپ مانگ رہے تھے اور آمین حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آمین کر رہے تھے۔ یا اللہ ہماری اولاد میں سے وہ محبوب بھیج دے جو اپنے خزانوں میں ازلوں سے چھپا کے رکھا ہے، جس کی خاطر کائنات بنائی گئی ہے۔ تو اللہ تو تبارک و تعالی نے اس دعا کو یعنی دعائے خلیل کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمایا، اور یہ دعا پہ آمین کہنے والے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس لیے
جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو شہزادے تھے، دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدہ اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سیدہ اما سائرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے بے شمار ہزاروں انبیاء بھیجے، لیکن جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مبارک سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ نیک لوگوں کی لڑی چلتی رہی، میرے اور آپ کے نہیں، کل کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سلبوں اور پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنگن میں، آپ کے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ گر فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، کعبہ کے اندر 360 بت پڑے تھے جو گرنے لگے، کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹ گئے، اور فارس کے اندر جو 100 سال سے آتش کدا تھا بجھ گیا۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کے آیا ہمارا نبی۔ ایسی شمع روشن ہوئی، ایسی شمع جس کی روشنی میں تمام باطل مشلیں بجھ گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنے تارے کھلے سب کے سب بجھ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ کے قلم نے کمال نہیں کر دی۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میلاد یہ نہیں ہے کہ جلسہ کیا جائے، میلاد یہ نہیں ہے کہ پہاڑیاں بنائی جائیں، میلاد یہ نہیں ہے کہ ڈھول ڈمکے کیے جائیں، میلاد یہ نہیں ہے کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے، بلکہ میلاد کی خوشی یہ ہے، میلاد کی خوشی یہ ہے، میلاد کی خوشی یہ ہے کہ تذکروں کی خوشبو میں بکھیری جائیں، اور اگر تو تذکروں کی خوشبو میں بکھیرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی، آپ کے حسن و جمال کی، آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہونے والی ظاہر ہونے والی برکات کی، ان فیوزات کی اگر تذکروں کو کرنا اور ان تذکروں کو عام کرنا گناہ ہے، تو پھر سوچ لو اپنے گریبانوں میں کہ آپ کس طرف جا رہے۔ یہ تذکرے تو رب تعالیٰ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملے، اللہ کا فضل ملے، خوشی ملے، رب کی رحمت ملے، تو فرمایا خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اب خوشیوں کا اظہار ہے، شریعت کی حدود کے اندر رہ کر جب آپ خوشی مناتے ہیں، اس خوشی کا تعلق نیت، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کھانا پکا کے تقسیم کریں،
آپ لوگوں میں صدقہ و خیرات کریں، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکروں کی خوشبو میں بکھیریں۔ اور یہ پتہ ہے ہم آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی آمد پر، آپ کی ولادت باسعادت پر جو خوشیاں رونما ہوئیں، جو واقعات ہوئے، ان کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ یہی میلاد ہے۔ اور بیان اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جل اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی بہار آ جائے، آپ کے جو اندر عشق ہے، محبت ہے، اس کے اوپر نکھار آ جائے۔ تو ان کو اگر روکنا آپ کا مقصود ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو روکا جائے، تو ذکر مصطفیٰ کو روکا نہیں جا سکتا۔ آئیے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف چلتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا پل، ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ آپ کا ذکر ہوتا جائے گا، پہلے سے زیادہ آپ کا ذکر ہوتا جائے گا، پہلے سے زیادہ ذکر ہوتا جائے گا، سبحان اللہ، ذکر بڑھتا جائے گا، ذکر بڑھتا جائے گا، ذکر بڑھتا جائے گا۔ اور یہی آپ جہان رنگ و بو میں دیکھ لیں، پوری کائنات میں گورے ہیں، کالے ہیں، اجمی ہیں، عربی ہیں، پشتو ہیں، فارسی ہیں، انگلش ہے، کسی زبان سے کوئی تعلق رکھتا ہے، پوری کائنات محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی میں پروئی جا رہی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے خوشی منا رہا ہے۔ اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ولادت باسعادت کی خوشی نہ مناؤ، تو بھائی ولادت باسعادت کی خوشی کائنات کی ہر چیز نے منائی ہے، ذرے ذرے نے منائی ہے، ذرہ ذرہ منائے کیوں نہ، خوشیاں منائے کیوں نہ۔ میرے اور آپ کے نبی صرف انسانوں کے نہیں ہیں، بلکہ آپ جن و انس کے بھی نبی ہیں، نباتات کے نبی ہیں، جمادات کے نبی ہیں، حشرات کے نبی ہیں، چرند پرند کے نبی ہیں، فرش والوں کے نبی، عرش والوں کے نبی، زمین والوں کے نبی، آسمان والوں کے نبی، شرق والوں کے نبی، غرب والوں کے نبی، شمال والوں کے نبی، جنوب والوں کے نبی، انسانوں کے نبی، حوروں کے نبی، فرشتوں کے نبی، غلمان کے نبی، جبرائیل کے نبی، میکائیل کے نبی، اسرافیل کے نبی، اسرائیل کے نبی، کل کائنات کے نبی ہیں۔ اونٹ آ جائے بارگاہ رسالت میں، اس کی سنی جاتی ہے، چڑیا آ جائے اس کی پکار سنی جاتی ہے، گدھا آ جائے اس کی پکار سنی جاتی ہے، بارگاہ رسول کریم میں ہرنی آ جائے شکایت لے کر اس کی پکار سنی جاتی ہے، بارگاہ رسالت ماب میں کوئی آ جائے، جن آ جائے، انسان آ جائے، ارے میں کہتا ہوں جن و انس بہت بڑی بات ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں چیونٹی آ جائے، چیونٹی آ جائے، اس کو عزت، مقام، رتبہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ اس کے نام کی پوری سورت نازل فرما دیتا ہے، جسے سورہ نمل کہتے ہیں۔ ارے جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، کئی زبانوں پہ عبور حاصل تھا، لیکن تیرے اور میرے نبی جناب سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، آپ ان کے بھی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت عالمی نبوت ہے، کسی کی نبوت ایک ملک کے لیے، ایک 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، کچھ عرصے کے لیے۔ کسی نبی کی نبوت اور رسالت کچھ مدت کے لیے، کچھ علاقے کے لیے، کچھ زبان والوں کے لیے، لیکن تیرے اور میرے نبی کل کائنات کے نبی ہیں۔ ہر زبان والا، نہ زبانوں پہ مخصوص، نہ لباس پہ مخصوص، نہ علاقے پہ مخصوص، نہ کسی سلطنت میں مخصوص، بلکہ شرق و غرب، شمال و جنوب، زمین و آسماں، ساتوں زمینیں، ساتوں آسماں، 14 طبق میرے نبی کے نور سے روشن اور منور ہیں۔
इंटरनेशनल नबूवत, आलमगीर नबूवत, आलमी नबूवत, कुल आलमीन के लिए। कहां तक के लिए? अल्लाह पाक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक पूरी कायनात का परवरदिगार आलम, आलमीन का रब, आलमीन का पालनहार, कायनात की हर शय को रिज़्क़ अता फरमाने वाला कौन है? कुल कायनात का खालिक कौन है? परवरदिगार कौन है? इंसानों को रिज़्क़ देने वाला, पाकिस्तानियों को रिज़्क़ अता फरमाने वाला अल्लाहु अकबर, और पूरी कायनात के लोगों को रिज़्क़ अता फरमाने वाला। हर मुल्क, चाहे कोई जमीन के ऊपर है, चाहे कोई मखलूक जमीन के नीचे है, चाहे कोई मखलूक समुंदर की तहों में रहती है, चाहे कोई मखलूक अल्लाह अकबर आसमानों पे रहने वाली है, जहां जहां पर भी कोई मखलूकात हैं, पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम अल्लाह तू पूरी कायनात का रब है, परवरदिगार है। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, लेकिन मेरा नबी, अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां तक मेरे और आपके करीम आका की मुस्तफाई है। मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई के वहां तक चर्चे हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मुस्तफ़ाई के वहां तक झंडे लगा दिए। जहां तक खुदा की खुदाई, वहां तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। तो फिर खुशियां क्यों ना मनाएं? जिस महबूब की आमद पर माँ को माँ का मकाम मिला, बेटी को बेटी का मकाम मिला, बेटे को बेटे का मकाम मिला, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों का मकाम मिला, पड़ोसियों को पड़ोसियों का मकाम मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस महबूब की आमद से कायनात का चप्पा चप्पा रोशन हो गया, जिस सिराज मुनीरा की आमद से कायनात का जर्रा जर्रा चमका उठा, जगमगा उठा, उस महबूब की आमद पर खुशियां न मनाएं तो क्या करें? सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब बात आ गई 12 रबीउल अव्वल को खुशियां मनाएं या वफात मनाएं? अल्लाह अकबर। नहीं जी, 12 रबीउल अव्वल को विलादत नहीं हुई। सबसे पहले ये बात तय कर लें कि आप विलादत की खुशी मनाना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहली बात, कहते हैं ना 100 सुनार की, तवज्जो रखना मेरी तरफ, 100 सुनार की, फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। विलादत हुई मानते हो ना? आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जो नहीं मानता वो मुशरिक है, जो नहीं मानता वो मुशरिक है। इसलिए कि नबी खुदा नहीं है, नबी खालिक नहीं है, खालिक अल्लाह है। खालिक तो बोलो तो सही यार, मैं कच्ची गलती नहीं कर रहा पे। खालिक कौन है? खालिक कौन है? माबूद कौन है? नबी अलैहिस्सलाम माबूद नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम माबूद नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने महबूब का खालिक है, नबी पाक खालिक नहीं है, नबी पाक खालिक नहीं है। खालिक कौन है? अल्लाह है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है मक्का मुअज़्ज़मा शहर में, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में। आपकी वालिदा माजिदा का नाम हजरत सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है। आपके वालिद माजिद का नाम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो है। आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो।
تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا؟ شرک کی تو جڑ کٹ گئی پیر صاحب، شرک تو ختم ہو گیا، شرک کی جڑ کٹ گئی۔ اس لیے شرک تب ہوتا جب ہم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے۔ ہم تو کہتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ جبل ہرا پہ جا کے دیکھو، اسے جبل نور کہا جاتا ہے، جبل نور کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، اس لیے دو نوروں والا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی دو لخت جگر ان کے گھر ہیں۔ جن کو نسبت ہو گئی وہ افضل ہو گئے۔ حسنین کریمین علیہم السلام، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے اور بھی شہزادگان ہیں اور بھی صاحبزادگان ہیں، لیکن حسنین کریمین علیہم السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ٹھہرے اس لیے کہ وہ آقا علیہ السلام کی شہزادی کے بطن سے ہیں۔ ان کے نانے جیسا پوری کائنات میں کسی کا نانا نہیں، ان کی والدہ جیسی کسی کی والدہ نہیں، ان کے والد جیسے کسی کے والد نہیں۔ تو جن کو نسبت ہو گئی کائنات کی کسی چیز کو، اور بھائی جس دن کو نسبت ہو گئی آقا علیہ السلام کے ساتھ، جس مہینے کو نسبت ہو گئی آقا علیہ السلام کے ساتھ، کتابیں اور بھی آسمان سے نازل ہوئیں، صحیفے اور بھی آئے، لیکن قرآن کو نسبت صاحب قرآن سے ہو گئی۔ یہ قرآن قلب اطہر پر نازل ہوا، یہ کلام اللہ تمام کتابوں میں فضیلت پا گیا۔ تو جس دن میں سرکار، جس رات میں سرکار تشریف لائے، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، رات کو بھی فضیلت حاصل ہو گئی، صبح کو بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ تو محبوب کی آمد پر خوشی منائیں یا نہ منائیں؟ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آئیے یہ میرے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ کا یہ کلام اور خطاب ہے کہ پیارے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا۔ اب یہاں سے عقیدے کو درست کر لیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر رب تعالیٰ کے عذاب نہیں اتر رہے، ورنہ گناہ کرنے میں کسر ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی۔ ناپ تول میں کمی، لین دین میں کمی، سود خوری ہمارے اندر، رشوت خوری ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، نفرتیں ہمارے اندر، ایک دوسرے کے اوپر بلا سوچے سمجھے فتوے کسنا ہمارے اندر، لوگوں کو ایمان میں داخل کرنا کم اور کفر میں لے جانا زیادہ ہمارے اندر بیماری، ملاوٹ ہمارے اندر، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جھوٹی قسمیں کھانا ہمارے اندر، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ عیب جن لوگوں میں تھے، جن امتوں میں تھے، شراب خوری، زناکاری، فحاشی، عریانی، ان ساری قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ لیکن یہ سارے عیب ہونے کے باوجود ہم بچے ہوئے ہیں، تو یہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، خوشیاں مناؤ اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ اب وہ خوشی کا اظہار اس طرح کریں، صدقہ و خیرات کریں،
लोगों को कपड़े लेके दें, लोगों को खाना लेके दें, लोगों को खाना खिलाएं, खुशियां बांटें। हाँ, अगर घर के अंदर तुमने चरागां किया है और तुम्हारे दाएं बाएं ओस पड़ोस हमसायों में लोग भूखे सो रहे हैं, तो तेरे उस चरागां से ज्यादा खुशी यह है कि तुम किसी के घर में राशन लेकर दे दो, तुम किसी को खाना खिला दो। और सहाबा का अमल क्या था, आले नबी का अमल क्या था, मोहम्मद वाले मोहम्मद का अमल क्या था कि आका अलैहिस्सलाम अपनी विलादत बासादत सोमवार को हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम और आज तक अहले मक्का और अहले मदीना का ये मामूल है कि वो हर सोमवार को रोजा रखते हैं। क्या रखते हैं? आपने तो दस्तरखान देखे कितने खूबसूरत सजते हैं। हर सोमवार को रोजा रखते हैं अहले मक्का और अहले मदीना। अल्लाह में रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। दुरूदो सलाम पढ़ो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। ये बैंड बाजे नहीं बना के मिलाद होता। हम रात को एक प्रोग्राम में जा रहे थे तो मैंने साथियों को दिखाया कि ये देखो वो जनाब ढोल बजाते जा रहे हैं 5-7 और डांस होता जा रहा है। मैंने कहा इसको भी हुजूर अलैहिस्सलाम के आशिकों की तरफ डाल दिया जाएगा कि ये देखो मिलाद बना रहे। अहले सुन्नत व जमात का इतना कमजोर अकीदा नहीं है जिनको तुम मंसूब इधर कर देते हो। नहीं, हम कहते हैं ये जलसे करना, ये जुलूस करना क्या है भाई? ये जुलूस लोगों को बताना है और बारगाह इलाही में शुक्र का नजराना है कि या अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। एक गैर मुस्लिम ने अपनी किताब में लिखा, हैरानगी की बात है 1450 साल हो गए और ये मुसलमान अपने नबी की विलादत के दिन को नहीं भूले। और जब उम्मतियों में इतनी वफा है तो उस नबी की वफा का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के अंदर इतनी मोहब्बतों को रखा है, तो फिर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का, हुजूर की करम नवाजियों का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। सदियों पहले ये मिलाद की खुशी को मैं फिर से बता दूं कि मिलाद के मौका पर खुशी मनाना अहले ईमान की निशानी है। किन की निशानी है? अहले ईमान की। किन की निशानी है? उशाक की निशानी है, आशिकाने रसूल की निशानी है। हम उस महबूब की आमद पर जश्न ना मनाएं, खुशी ना मनाएं, लेकिन जश्न का मतलब ये नहीं है कि जो बार गीत बाजे लगे होते हैं लोग करते हैं, इस तरह का डांस करते हैं और गैर शरई हरकत करते हैं, हम उनके सरासर खिलाफ हैं। हम उनके, बोलो तो सही यार, हम उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महाफिल हों, आका अलैहिस्सलाम के बचपन के मोजज़ात, जवानी के मोजज़ात, जब सरकार पैदा हुए तो क्या क्या मोजज़ात रूनुमा हुए, वो बताएं उम्मत को। क्यों छुपाते हो ये बातें? क्यों छुपाते हो कि हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देखा? क्यों छुपाते हो? बताओ लोगों को कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपने अपने घर के अंदर नूर का एक सिलसिला देखा। क्यों छुपाते हो ये बात? जब वो यहूदी राहब जो मक्का के गिरदो नवा में रहता था तो आपकी विलादत बासादत के वक्त उस दिन को सुबह सुबह वो चीखता हुआ आया और कहने लगा बताओ किस घर में लड़का पैदा हुआ है, किस घर में लड़का पैदा हुआ है? कई घरों के बाहर लोग निकले, हमारे घर हुआ है, हमारे घर लड़का पैदा हुआ है। और वो कहता है नहीं नहीं, कोई ऐसा बताओ जिसका बाप वफात पा चुका हो, जिसका बाप वफात पा चुका हो, वो बताओ। तो कहा कुरैश के एक कबीले में सरदार अब्दुल मुत्तलिब के घर
بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس بیٹے کا، اس لڑکے کا باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وفات پا چکے ہیں، اور وہ پیٹنے لگا، چیخنے لگا، کہنے لگا اے یہودیوں، اے اسرائیلیوں، تم ہلاک ہو گئے، جس نبوت کے انتظار میں ہم تھے وہ نبوت کی بازی قریش لے گئے، ہمارے ہاتھ سے یہ موقع نکل گیا۔ تو بھائی جان بوجھتے ہوئے بھی وہ خوشی نہیں مناتے تھے، ابلیس خوشی نہیں مناتا۔ امام اجل شارح بخاری حضرت امام احمد بن محمد کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المواہب للدنیا میں رقم تراز ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آدمی پر رحم کرے جس نے شب ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو عید کے طور پر منانا شروع کیا، تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کی، ان کی بیماری مزید بڑھے اور وہ اس مرض کی دوا سے عاجز آ جائیں۔ یعنی جو ہم یہ شعر پڑھتے ہیں نا، یہ شعر بالکل بجا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ان ابلیس کے پیروکاروں کا علاج علماء کرام فرماتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر میلاد مناؤ، اسی میں ان کا علاج ہے۔ میلاد گج وج کے مناؤ، اللہ اکبر۔ اور جناب والا شان جس بندے کو آقا علیہ السلام کی ولادت کی تھوڑی سی بھی خوشی نہیں ہوتی، یقین کریں وہ منافق نہیں ہے بلکہ اصلی منافق ہے۔ منافق نہیں بلکہ اصلی منافق ہے، جس کو ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہوتی آقا علیہ السلام کے آنے کی، آقا علیہ السلام کی ولادت کی۔ اب وہ لوگ اپنی منافقت کو چھپاتے کیسے ہیں؟ بہانے بناتے ہیں، او جی لڑکیاں دی شادی ہو جائے، کوئی غریب لڑکی دی شادی ہو جائے۔ اس سال ویسے مجھے پیر صاحب بتا رہے تھے کہ اس غریب لڑکی کی شادی آخر ہو ہی گئی ہے، جس کی شادی کا ہر سال میلاد پاک کے مہینے میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، اس لڑکی کی شادی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ہو ہی گئی ہے۔ ہاں جی، اور یہ لوگ کبھی بھی الیکشن کے دنوں میں کروڑوں روپے خرچ ہو تو یہ نہیں کہتے کسی لڑکی کی شادی ہو جائے، کسی بیوہ کی مدد ہو جائے۔ اور بھائی سارا کچھ ہی ہوتا ہے، بیوہ کی مدد بھی ہوتی ہے، مدارس کی خدمت بھی ہوتی ہے، مساجد کی خدمت بھی ہوتی ہے، یتیموں کی مدد بھی ہوتی ہے، غریبوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ عاشقان رسول ہر کام میں بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقین مدینہ جو مدینہ منورہ شریف کے گرد و نواح میں رہتے تھے، ان کے طرز پر چلتے ہوئے کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کا شکر منانے کی بجائے، خوشی منانے کی بجائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ او جی یہ جو اشتہاروں پہ بینروں پہ پیسہ لگ رہا ہے، اس سے کسی غریبوں کو کپڑے بنا دیے جائیں، جبکہ وہ الیکشنوں کے دنوں میں ایک ایک جگہ پر 100 بینر لگا ہو، اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ بھئی کپڑے لے کے دو نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے، نہ ان کا مقصد غریبوں یتیموں کی مدد ہے، نہ ان کا مقصد بے سہارا لوگوں کی مدد ہے، نہ ان کا مقصد کوئی اور، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیوں کو روکا جائے، ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا جائے۔ پر یہ ذکر نہ رکا ہے نہ رکے گا، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یہ گھٹائیں تیرا ذکر، اور اللہ کو منظور ہے تیرا ذکر بڑھانا۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا مومنین کی نشانی ہے۔ اب جو آخری نقطہ میں بیان کرنے لگا ہوں،
جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ و ہستی دنیا میں محبوب دو جہاں کی تشریف آوری ہے اور ان کی رحمت ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی رحمت سے ہی ہم مسلمان ہیں، وہ محبوب تشریف نہ لاتے تو ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا۔ مکہ بھی تھا، اللہ کا گھر بھی تھا، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بلکہ بت کعبہ شریف کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ آمد مصطفیٰ ہوئی پھر روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے اور کعبہ سے بتوں کو نکالا جاتا ہے، برنا ہو کے لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، ان کو انداز طواف بتائے جاتے ہیں، آداب طواف بتائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے، رسول پاک سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ پوچھنے والے نے عرض کیا، میں نے سوچا تھا کہ آپ اللہ کا نام لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ بھی موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا۔ اللہ کا گھر بھی تھا، اللہ کا گھر ہے بھی، رہے گا بھی، اور یہ مکہ معظمہ تھا اور ہم بھی یہاں تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کعبہ معظمہ میں ہمارے سامنے بت پڑے ہوئے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا یہ وہ ہستی ہیں میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں بتایا، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کی معرفت عطا کی کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اب تعالیٰ نے اعلان بھی دیکھے نا کیسے کروایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف بھی کروایا تو محبوب کی زبان اقدس سے کروایا، اور رحمتوں کا تاج پہنا کر جس محبوب کو بھیجا، ان کی رحمت سے ہم عذاب الہی سے محفوظ ہیں، ان کی رحمت سے ہماری شریعت میں نرمی اور آسانی ہے، انہی کی رحمت کی برکت سے ہماری شکلیں آج تک سلامت ہیں۔ مشتی صاحب، ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوئی۔ پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، رات کو گناہ کر کے سوتے تھے، دن کو چہرہ بدل جاتا تھا، شکل بدل جاتی تھی، کوئی بندر بن گیا، کوئی سور بن گیا، کوئی ریچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ آج ہم لاکھوں گناہ کرنے کے باوجود، بے شمار گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے چہرے سلامت ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کی برکت سے؟ یہ رخ والضحیٰ کی برکت سے ہے، رحمت عالم کی برکت سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے سے اللہ نے ہم پر یہ کرم نوازی فرما رکھی ہے۔ ان کی رحمت سے ہم زمین میں دھنسائے نہیں جاتے۔ پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، زمینوں میں دھنس جاتے تھے، ہم زمینوں میں دھنسائے نہیں جاتے۔ کن کے صدقے سے؟ آقا علیہ السلام کی رحمت کے صدقہ سے۔ دوسری امتیں کیا ہوتا تھا؟ گناہ کرتے تھے، پتھروں کی بارش، آگ کی بارش ان کے اوپر ہوتی، اور وہ امتیں تباہ و برباد ہو جاتی، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی، ان کے اوپر عذاب اترتا۔ ہمارے اوپر نہ پتھروں کا عذاب ہے، نہ آگ کا عذاب ہے، یہ صدقہ ہے رخ والضحیٰ والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور پھر بھی اگر کوئی انسان خوش نہ ہو، آئے ہائے ہائے، ہم کہتے ہیں اس محبوب کے آنے سے کائنات چمکی ہے، اس محبوب کے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، ہم غم کے ماروں
کا کیا حال ہوتا۔ ہم گناہگار سیاہکار تھے، کوئی آگ کو پوج رہا تھا، کوئی پتھروں کو پوج رہا تھا، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی جانوروں کو پوج رہا تھا، کوئی ستاروں کو پوج رہا تھا، کوئی چاند اور سورج کو پوج رہا تھا۔ وہ آئے ایک مرکز توحید پہ لانے کے لیے آئے۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہمیں رحمت معرفت الہی کا جامع توحید ہمیں نصیب ہوا۔ پھر بھی وہ انسان جو خوش نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر لے اور اللہ سے معافی مانگ کر اس دائرہ محبت میں داخل ہو جائے، اس کاروان عشق میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً جو اتنے انعام و کرام کو دیکھ کر بھی دل میلا کرے، شکل بگاڑ لے، پیر صاحب دل کو میلا کرے، شکل کو بگاڑ لے، واللہ اس کا دل پہلے سے سیاہ روح، پہلے سے ہی بدبودار ہے۔ بس وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے لیکن نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ حلیہ مسلمانوں والا ہے مگر وہ اللہ کی قسم مسلمان نہیں ہے۔ بقول میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، عظیم صوفی شاعر رومی کشمیر فرماتے ہیں، پیڈاں وانگ حلیم دسیاویں اوئے نیت دیا بگیاڑا، فرشتیاں وانگو صورت تیری اندر دیو جاڑا۔ اللہ اکبر۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ابھی بھی وقت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے۔ آئیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، خداوند قدوس کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منا لیجئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جشن کی دھومیں مچا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک شاعر ہے نا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے یثرب کی راہ گزر ہو اور پائے آرزو، یا رب کسی طرح تو یہ بر آئے آرزو، یا رب کسی طرح تو یہ بر آئے آرزو، ارماں طواف کعبہ، ارماں طواف کعبہ، ارماں طواف کعبہ کے ایمان بن گئے، مرجھا کے دونے کھل گئے گلہائے آرزو، غار ہرا کے پاس کہیں جا کے بس رہوں، دل میں بس رہی ہے یہ دنیائے آرزو، ہر شے بے اختیار محمد میں دوستو، ہر شے ہے اختیار محمد میں دوستو، دامن ہزار شوق سے پھیلائے آرزو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک اور عاشق نے اس طرح سے عرض کی کہ برس رہا ہے فضاؤں سے نور کیا کہیے، گھروں میں جشن کا عالم ہے حضور کیا کہیے، برس رہا ہے فضاؤں سے نور کیا کہیے، گھروں میں جشن کا عالم حضور کیا کہیے، ٹپک رہی ہے مسرت شگفتہ چہروں سے محبتوں کی شراب طہور کیا کہیے، طبیعتوں میں شادابیاں بہاروں کی نظر کے جام میں چھلکے سرور کیا کہیے، سمجھ میں بس آئی ہے رجس کی تعریف، قریب رہ کے بھی رہتا ہے دور کیا کہیے، زمانے بھر کی کتابوں کو چھان مارا پر ملا ہے آپ کے در سے شعور کیا کہیے، ملا ہے آپ کے در سے شعور کیا کہیے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل مبارک خود کیا، آقا علیہ السلام کے غلاموں نے کیا، آپ کی آل نے کیا، آپ کے صحاب نے کیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک سنیے، اور آج کا یہ عمل مبارک جس نے بھی کر لیا، پیر صاحب یہ میں خصوصی
آپ کی نظر یہ بات کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے یہ عمل مبارک خود کیا، آپ کی آل نے یہ عمل مبارک کیا، آپ کے صحاب نے کیا، آپ کے غلاموں نے کیا، آپ کے عاشقوں نے کیا، آپ کی امتیوں نے کیا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا رب کائنات کی بارگاہ سے اتنے انعامات پائے گا تا صبح قیامت اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ جس پر اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، جس پر اللہ راضی ہو جائے، پھر بتائیے رب کے خزانوں میں کوئی کمی رہے گی اس کو ملنے کے لیے؟ رب کے خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، در کھل جائیں گے، خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور عمل مبارک دیکھے، آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے شکرانے کے طور پر اپنی ولادت کی خوشی میں جانور ذبح کیے، جانور ذبح کیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنا عقیقہ فرمایا، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دادا جان نے ولادت کے 7ویں دن آپ سرکار کا عقیقہ فرما دیا تھا، آپ کا عقیقہ فرمایا۔ اور عقیقہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، 2 بار نہیں ہوتا، نہیں کیا جاتا۔ تو پس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ آپ نے شکرانے کا اظہار کیا، رب کی بارگاہ میں شکر کا اظہار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اپنی امت کے لیے اسے مشروع بنایا۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، آقا علیہ السلام کی آل نے بھی روزہ رکھا، آپ کے صحاب نے روزہ رکھا، آپ کی امت کے اولیاء نے روزہ رکھا، صلحاء نے روزہ رکھا، اور آج تک عشاقان مصطفیٰ سوموار والے دن روزہ رکھ کر اپنے محبوب کا میلاد مناتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی محبتوں کے تذکرے چھیڑتے ہیں، معجزات سناتے ہیں، آپ سرکار کے کمالات و واقعات، آپ کی آمد کی برکات، آپ کے آمد کے فیوزات وہ سناتے ہیں، اور نعرے لگا لگا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے والد ہر سال میلاد مناتے تھے، ایک سال لنگر کے لیے کچھ نہ تھا، فائنینشلی حالات کمزور ہو گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ میلاد مناتے تھے، لیکن ایک سال حالات کچھ تنگ تھے، ہاتھ ٹائٹ ہو گیا تو کچھ نہ لنگر کا انتظام ہو سکا، لہٰذا آپ نے بھنے ہوئے چنے منگائے اور ان کے اوپر میلاد شریف پڑھا۔ اب میلاد شریف میں پھر بتاتا ہوں کہ منظم طور پہ جلسے کا نام ہی میلاد نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی سرکار کا ذکر کریں گے گھر میں اپنے گھر والوں کو بٹھا کے ذکر کریں، یہ بھی میلاد ہے۔ نبی پاک کے معجزات بیان کریں، یہ بھی میلاد ہے۔ نبی پاک کی شان میں درود پاک پڑھیں، آپ کی بارگاہ میں، آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں محفل منعقد کریں، آپ سرکار کا ذکر کریں، یہ محفل میلاد ہے۔ آپ گھر میں اکیلے بیٹھ کے حضور کا ذکر کریں، یہ بھی میلاد ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں، یہ بھی میلاد ہے۔ کئی صحابہ نے اس طرح میلاد منایا، اور آج جو سمجھتے ہیں کہ یہ نچنے ٹپنے والے اور پروفیشنل ممی ڈیڈی اور اس طرح کے ون سونی ورائٹیوں کے جو نعت خان ہیں ان کو بلایا جاؤ ٹک 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 ایسے کریں تو شاید یہ میلاد ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی، اور بولو تو صحیح، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ میلاد نہیں ہے، اس طرح میلاد نہیں، ڈھول ڈمکے بجائے جائے یہ میلاد نہیں ہے، اس طرح ڈانس کیے جائیں یہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد کیا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، علم سے حضور علیہ السلام کے تذکرے کیے جائیں، سرکار کی شانیں بیان کی جائیں، سرکار کا بچپن بیان کیا جائے، سرکار کی پیدائش کے واقعات بیان کیے جائیں، سرکار کی معجزات بیان کیے جائیں، سرکار کی سخاوت بیان کی جائے، سرکار کی شجاعت بیان کی جائے، سرکار کے رخ والضحیٰ کے تذکرے، زلف واللیل کے تذکرے، سینہ لم نشرہ کے تذکرے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے تذکرے، آپ سرکار کے عشق کے تذکرے بیان کیے جائیں، یہی میلاد ہے۔ وہ چاہے گھر بیٹھ کے کریں، چاہے باہر بیٹھ کے کریں، روشنی کی صورت میں چراغاں کریں، محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اور حضور کے عشق میں میلاد کی ریلیاں نکالیں، میلاد کے جلوس نکالیں۔ یہ محبت رسول میں جو کریں گے یہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اور آپ کھانا بنائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے پڑوسیوں کو کھلائیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی امت کی ضیافت کریں، خدمت کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ میلاد پاک ہے۔ سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ نے توفیق دی ہے تو بکرے ذبح کریں، جانور ذبح کریں، گائے بیل بھینس ذبح کریں، اور اس کا گوشت لوگوں کو کھلائیں، پکائیں، اور لوگوں میں صدقہ و خیرات کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ میلاد ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہ تھا، والد صاحب کے پاس، انہوں نے بھنے ہوئے چنے منگائے اور ان پر سرکار کا میلاد پڑھا اور لنگر شریف تقسیم کر دیا۔ رات کو خواب میں آنکھ لگی، آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش تھے، اور آپ کے سامنے بہت سارے کھانے رکھے ہوئے تھے، تو ان میں آپ سرکار نے بھنے ہوئے چنے اٹھائے اور وہ تناول فرمائے۔ تو کسی نے عرض کیا حضور بہت ساری چیزیں پڑی ہیں، تو آپ نے یہ اٹھائے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہمارا غلام ہے۔ تو اس نے بڑی محبت کے ساتھ یہاں پھر کہنا پڑے گا نا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے نہ تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ سرکار تو کسی کی چیزوں کو نہیں دیکھتے، سرکار تو محبت کو دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام محبت کو دیکھتے ہیں۔ اور اہل مکہ میلاد مناتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل مکہ ولادت کے دن میلاد منا رہے تھے، میں نے دیکھا یکا یک ایک طرف سے انوار نازل ہو رہے تھے۔ جب غور کیا تو دیکھا یہ وہ فرشتے ہیں جو ایسی محافل پر انوار و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اے اہل ایمان، شاہ صاحب کی اس گواہی اور بیان سے معلوم ہوا کہ حرمین مقدسہ پر جب 1923 سے پہلے، آج سے 100 سال پہلے، وہاں کے معمولات کیا تھے کہ اہل مکہ بڑی دھوم دھام سے میلاد مناتے تھے، بڑی دھوم دھام سے میلاد مناتے تھے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، یہ منانا ایمان والوں کی نشانی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تو آپ بتائیں رب کا سب سے بڑا فضل نبی پاک کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ پوری کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن یہ نعمت جو ہے، جو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب ہی ان کو عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑا فضل کیا ہے؟ اس سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو میری جب رحمت ملے تو رحمت قرآن کی روح سے دیکھیں، سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ہم اس پر خوشی نہ منائیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو وفات ہوئی ہے یا ولادت ہوئی ہے؟ پیر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کی، بولو تو صحیح، آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، تو وہ یہ بتائیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ آپ کی، تو وہ کہیں گے کہ ولادت ہوئی ہے جی 8 کو 9 کو 10 کو، کوئی بھی دن، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 8 9 10 کو نبی پاک کا میلاد منا لیا کریں۔ جو ہمارے تک ذرائع کے
ذرائع ہیں، ہمارے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں جو خبر پہنچی ہے، ہمیں جو روایات پہنچی ہیں، وہ جمہور علماء کرام کی وہ ہے 12 ربیع الاول شریف. تو ہم 12 ربیع الاول شریف کو خوشی منا لیتے ہیں آقا علیہ السلام کی. ہاں جی، تو آپ کو اگر 9، 10 یا 8 ہے تو آپ اس دن خوشی منا لیں. خوشی منانا تو چاہیے نا. اور یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے بھی کہہ رہے، جو اس کا اختلاف کرتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خوشی منانی چاہیے. تو پھر خوشی کا سما نظر آئے نا کہ آپ خوشی منا رہے ہیں. ہم تو میلاد منا رہے ہیں نا، تو آپ بھی میلاد منائیں. تو اگر آپ کے مقدر میں نہیں لکھا تو پھر ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ اہل سنت کے مقدر میں لکھا ہے، یہ میلاد اہل سنت کی قسمت میں لکھا ہے. یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا. پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 اور 30 سے لے کر 39 تک. یہ دیکھ لیں. اور اگر کوئی اس کتاب کو دیکھنا چاہے تو اس کتاب کا نام ہے کاروان عشق. کاروان عشق، تاریخی جلوس یعنی کاروان عشق. اس کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. تو ہم کسی کو یہ تو نہیں کہتے پنگڑے ڈالو، لڈیاں ڈالو، ٹھمکے لگاؤ، ناچ گانے کرو. ہم تو ان چیزوں کے، ان خرافات کے خلاف ہیں. نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کرنا، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کھانا تقسیم کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، مخلوق خدا سے محبت کرنا، نمازیں پڑھنا، نفل نوافل پڑھنا، درود پاک پڑھنا، حضور علیہ السلام کی بچپن کے، ولادت کے، جوانی کے اور آپ کے تذکرے کرنا، کیا یہ ہم اس کو میلاد کہتے ہیں؟ اور اگر آپ اس خوشی کو ناجائز سمجھتے ہیں تو پھر آپ بتا دیں کہ جائز طریقہ کیا ہے. کیا حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا منع ہے، غلط ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد اللہ نے قرآن میں منایا. میلاد کا معنی کیا ہے؟ ولادت کی بات کرنا، پیدائش کی بات کرنا. تو یہ آگے چلیں، پارہ نمبر 14، 13 اور 14 سورۃ الحجرات آیت نمبر 26 سے لے کر 35 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی میلاد منایا ہے. اور پھر آگے چلیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے دن جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل دن قرار دے دیا، اور پھر اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا. اب یہاں کئی بھولے بالے ہمارے احباب یہ بھی کہتے ہیں یہ عید میلاد النبی ہے تو عید کی نماز نہیں پڑھنے جانا. پھر کہتے ہیں عید والے دن تم نے روزہ رکھا ہے تو عید والے دن تو روزہ شیطان نے رکھا ہے. اور بھائی جمعے کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے، لیکن اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کو اللہ نے منع نہیں فرمایا. کہتے ہیں جی عید ایک ہی ہوتی ہے، یہ سال میں 48 عیدیں بنی ہوئی ہیں، بلکہ کئی مہینے میں 5 عیدیں آ جاتی ہیں. 4 جمعے تو پکے ہیں نا، تو کبھی کبھی 5 بھی ہو جاتے ہیں. کتنے ہو جاتے ہیں؟ 5 بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح آگے چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا اللہ نے میلاد بیان فرمایا ہے. پارہ نمبر 7 اور 8 آیت نمبر 74 سے لے کر 83 تک یہ آپ دیکھ لیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا تذکرہ بیان فرمایا ہے، یعنی میلاد بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا. اور یار موسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں، حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد قرآن میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد قرآن میں، اور اگر ہم نبی پاک کا میلاد بیان کر دیں تو آپ فتووں میں آ جاتے ہیں. چھوڑ دیں فتوے، نبی پاک کی محبت میں ایک ہو جائیں. حضور کے عشق کے پرچم تلے پوری امت کو یکجا کر لیں، امت میں فرقوں کو بند کر دیں، فرقوں کی تقسیم کاری ختم کر دیں، یہ دکانداریاں ختم کر دیں.
محبت رسول میں اکٹھے ہو جائیں۔ یہ وہ ذات ہے جس کی شان میں اللہ نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن نازل فرمایا۔ شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچائیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ یہ دیکھیں پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا میلاد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میرے نبی کا میلاد جس سے تو بگڑتا ہے، چہرہ بدل لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں پارہ نمبر 3 سے 4 تک سورہ آل عمران آیت نمبر 38 سے لے کر 50 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا تذکرہ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ بی بی مریم کا ذکر اللہ نے ولادت بیان فرمائی، میلاد بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک اپنے گھر میں ترجمہ پڑھ لیں، دیکھ لیں، میں نہیں کہتا، آپ خود پڑھ کے خود فیصلہ کر لیں، کیا ان کی ولادت کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ تمام انبیاء کو جمع فرما کر قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 80 اور 81 پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو 2 آیات میں نے ابتدا میں پڑھی ہیں۔ پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری اپنی امت کو بحوالہ قرآن مجید عطا فرمائی، یعنی میلاد کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ سورہ صافا پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے ذکر جو ہیں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو کیا ان تمام انبیاء کا ذکر قرآن میں اللہ نے ان کے میلاد قرآن میں بیان فرمائے، تو اپنے محبوب کا میلاد اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اگر ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین قرآن و حدیث کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کریں تو اعتراض بھائی کیوں کرتے ہو، اور رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کریں جو رب تعالیٰ کا حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت ملے تو چرچا کرو، خوشی کرو، چرچا کرو۔ تو پھر جب چرچا ہوتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو بھائی آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں، بگڑتے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام نے آپ کے میلاد کے واقعات بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھ کے یوم میلاد مناتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میلاد منانا مسلم شریف جلد اول کتاب الصیام حدیث نمبر 2642 مسند امام احمد و ذخائر محمدیہ از ڈاکٹر محمد علوی مالکی مکہ مکرمہ شریف، انہوں نے بھی بیان فرمایا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوتا ہے تو بھئی آپ بگڑتے کیوں ہیں اور اس پر فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی محبت میں اکٹھے ہو جائیں۔ آپ نے اس دن روزہ بھی رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی بھی منانی ہے، اور یہ عمل کرنا ہے 1000 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ 1000 مرتبہ کل بروز جمعۃ المبارک
12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपने पढ़ना है और अव्वल आखिर आपने 11-11 बार दरूद पाक पढ़ना है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये खासुल खास अमल है और बहुत आली मर्तबत है। आपकी जिंदगी में कभी अंधेरे नहीं रहेंगे, कभी परेशानियां नहीं रहेंगी, कभी फिक्रें नहीं रहेंगी, दुख नहीं रहेंगे, गम नहीं रहेंगे, टेंशनें नहीं रहेंगी, डिप्रेशन नहीं रहेगी, बीमारियां नहीं रहेंगी, तंगदस्ती नहीं रहेगी, मुफलसी नहीं रहेगी, गुर्बत नहीं रहेगी। बहन भाइयों, बेटे बेटियों की शादियों के मसाइल से आजाद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऑफिस में, फैक्ट्री में, कारखाने में, कारोबार में, रिस्क माल में, जॉब में, मुलाजमत में बरकतें और तरक्कियां अता फरमा देगा। झूठे बातिल मुकदमात से अल्लाह ताला आजादी अता फरमा देगा। रूठे हुए मान जाएंगे, बिगड़े हुए संवर जाएंगे, परेशानियां अल्लाह दूर फरमा देगा, दौलत बेहिसाब अता फरमाएगा, रिस्क बेबहा अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियों से झोलियां भर जाएंगी, खुशियां कदमों में होंगी, कामयाबियां कदमों में होंगी, कामयाबियां, कामरानियां और दौलत अल्लाह मुकद्दर में लिख देगा। नसीबों के बंद ताले खुल जाएंगे, किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह की मेहरबानियों के फजलो करम के बारिश नाजिल होगी। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मौला करीम, जो तूने हमें ये नूर अता फरमाया, अपना महबूब अता फरमाया, उसके सदके से मेरी जिंदगी के तमाम अंधेरे रोशनियों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह, दुखों की तारीकियों से सुखों के सवेरे नसीब फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला 1000 मर्तबा किसी भी वक्त में इस अमल की मैं आप सबको इजाजत दे रहा हूं। किसी भी वक्त में, कल सुबह से लेकर फजर की नमाज से लेकर, बल्कि सुबह सादक से लेकर रात गए तक पूरा जुमे का दिन है। और अगर इसके अलावा किसी भी जुमे को आप करना चाहें तो आप जुमे वाले दिन ये अमल कर सकते हैं। अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद पाक, 1000 मर्तबा ये आयत पाक आपने पढ़नी है। आप इस आयत के पक्के अमल बन जाएंगे। आपको इस अमल की इजाजत है। ये अमल करके जो भी दुआ मांगेंगे रब ताला के दरबार में कबूल व मंजूर हो जाएगी। रब ताला के दरबार में कबूल मंजूर हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपके नजदीक 12 नहीं है तो जो तरीका आपके नजदीक है भाई, आप उसमें मिलाद पाक कर लें। हमारे पास जमहूर और मजबूत रवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल है। जो 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं उनको उस दिन खुशी मनाने दें। आपको आगे पीछे कोई तारीख याद है तो आप उस पे मना लें, लेकिन नबी पाक की आमद की खुशी मनाएं जरूर, उसमें शामिल जरूर हो। क्योंकि विलादत बासादत की खुशी मनाना ये हर एक के हिस्से में नहीं है। एक कम है जिब्रील दा, अबू जहल दा नहीं। ये कम है जिब्रील दा, अबू जहल दा नहीं। सरकार दे मिलाद ते झंडियां लगानियां। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने काबा की छत पे झंडा लगाया, बैतुल मकदस की छत पे झंडा लगाया, हजरत अम्मा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की छत पे झंडा लगाया। आप झंडियां लगा लें, झंडे लगा लें, जो भी खुशी का इजहार कर सकते हैं कर लें। आप मिठाइयां बांटें, जो बांट सकते हैं बांटें, जो आपके इख्तियार में आप करें। अल्लाह ने अपने महबूब की आमद की खुशी में, महबूब के मिलाद की खुशी में, महबूब की विलादत की खुशी में, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की खुशी में पूरी कायनात में बेटों का लंगर बांटा है। लोगों के घरों में बेटियां पैदा नहीं हुई, बेटे अल्लाह ने अता फरमाए। तो ये खासुल खास अमल, हजूर की विलादत बासादत की खुशी में रोजा रखा करें। ये सहाबा का अमल है। अपने घर वालों को बिठा के हजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र, आपके कमालात का जिक्र, आपके नबी पाक की सीरत का जिक्र, हजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल का जिक्र, आपकी विलादत बासादत का जिक्र और विलादत बासादत के वक्त होने वाले जो मौजज़ात का ज़हूर हुआ उनका जिक्र करें। और जो ज़माने जाहिलियत था वो रोशनियों की तरफ कैसे आया और रोशनियों में कैसे तब्दील हुआ, ये जिक्र किया करें। इसी को महफिल मिलाद कहते हैं। साउंड सिस्टम ना भी हो, मिलाद हो जाएगा। दुनिया का रश इकट्ठा ना भी हो,
آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کریں، میلاد ہو جائے گا۔ ماں بیٹی کر لیں، ماں اکیلی بیٹھ کے کر لے، بیٹی اکیلی بیٹھ کے کر لے، ایک فرد بیٹھ کے کر لے، حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منا لے۔ انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اللہ نے نیتوں پر رکھا ہے۔ صدقہ و خیرات کریں اور خوشبوئیں لگائیں، سونے کپڑے پہنیں، صاف ستھرا لباس پہنیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو جلوس ہے یہ تو ایک خاص چیز ہے نا کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے لوگوں یہ وہ دن ہے جس دن پیغمبر آخر الزماں دنیا میں تشریف لائے، اور یہ اعلان کر کے شرک کو جڑ سے اکھیڑ دیا جاتا ہے کہ ہمارے محبوب وہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے اللہ کی شان ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ جنا ہے، نہ جنا گیا ہے، وہ ہم اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، وہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں جن کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ اس محبوب کی آمد پر ہم خوشیاں نہ منائیں، جھنڈے نہ لگائیں، جھنڈیاں نہ لگائیں، چراغاں نہ کریں، کمکمیں نہ لگائیں، روشنیاں نہ کریں۔ ہم نے تو یہ چھوٹی سی روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں تو چاند بنایا، ستارے بنائے، سورج بنائے، یہ کل کائنات کو چاند، ستاروں اور سورج سے روشن کیا، اس لیے لولاک لما خلقت الکائنات، پیارے اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ روزہ رکھیں اور صدقہ و خیرات کریں، خوشبو لگائیں، اور بہترین عمل آپ کے لیے ایک اپنا تجربہ شدہ پیش کر رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، 1000 مرتبہ پڑھیں، سب کو اجازت ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگی سے تمام اندھیرے ختم فرما دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔